بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بک ریڈنگ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا، پس آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اس پر نادم اور شرمندہ ہوئے اور عاجزی سے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں زاری و لحا کرنے لگے اور زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ مرد و عورت، بچے بچیاں اور مائیں سب آہ و پکار کرنے لگیں۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائے اور ان کے بچے ڈکارنے لگے، اور بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے۔ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت و رافت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا، جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ اور جب آپ قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے حصور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ سب کشتی والے غرق ہو جائیں گے۔ پھر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام قرعہ نکلے گا اس کو دریا میں پھینک دیں گے اور ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری دفعہ قرعہ اندازی ہوئی تو پھر بھی قرعہ آپ کے نام کا ہی نکلا، اور پھر تیسری بار قرعہ اندازی ہوئی تو پھر بھی قرعہ آپ کے نام ہی نکلا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب آپ کے نام قرعہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بحر خضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو فرمان جاری کیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ میری امانت ہے، لہذا اس کا گوشت نہیں کھانا اور نہ ہی اس کی ہڈی کو توڑنا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی کہ میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہ کیا ہوگا۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو آپ کو ایک آواز سنائی دی، تو اپنے دل میں ہی کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی۔ جب یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، یہ
ہلکی سی آواز جانی پہچانی سی ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ تیرے بندے یونس کی قبول کی ہوئی دعائیں بلند نہیں کی جاتی تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو کھلی زمین پر ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر کدو کی بیل اگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری آپ کے مسخر کر دی جو سارا دن چرتی اور صبح اور شام آپ کو دودھ پلاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان اور آپ پر فضل اور رحمت تھی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔